ویلکم بیک ناظرین، کڑوا سچ پروگرام جاری ہے. آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. آج ہم پروگرام ہمارا جو ہے وہ خواتین کے حصول کے لیے ہے، خواتین کے معاملات کے اوپر ہے، ان مسئلے مسائل کے اوپر جن کی پیچیدگی کی وجہ سے خواتین جو ہے ان کے تحفظات اپنی جگہ پر موجود ہیں. ایسا کالج، ایسی جگہ جہاں پر خواتین ہی خواتین ہیں، وہاں پر دوسرا کوئی مرد کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود مرد حضرات کو جو ہے وہاں پر پرنسپل لگایا جاتا ہے اور خواتین کو چانس نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر خواتین کے جو تحفظات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں. اچھا درانی صاحب، ایک بات اور ہے جو ابھی آپ نے بات تھوڑی دیر پہلے کی تھی، کیونکہ آپ تو یہاں سے یہ تمام ڈاکومنٹس ہر وہ چیز نکال کر لائے ہیں. اس حوالے سے، یہ کالج کے حوالے سے آپ نے یہ ایک تاریخ اٹھا کر سامنے رکھ دی، کب یہ بنا، کب سے آیا، کب ہوا. اچھا، ایک مسئلہ جو پرابلم جو کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد پرنسپل وہاں لگتا ہے تو وہ اکیلا نہیں لگتا، اس کے ساتھ تقریباً 22-23 لوگ اور بھی آ جاتے ہیں. اس بات کے اوپر آپ سے ابھی میں سوال کروں گا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. بھیا پہلے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آہستہ کریں. اچھا جی، تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا کیونکہ آپ کے چینل پہ عام آدمی کی بات سنی جاتی ہے اور سب سے آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں میرے بھائی. اچھا جی، تو آپ لوگ دونوں کی میں نے تعریف کرنی تھی کہ آپ پھر اتنی مشکل ہونے کے باوجود بھی آپ ڈٹ کے بات کرتے ہیں مہربانی. عام آدمی کی بھی آپ بات سن لیتے ہیں. مگر جو آپ نے کہا نا کہ بھائی یہ ڈینگی کے بارے میں آپ یہ کیا، میں نے اس لیے کہا کہ یہ چینلوں پہ آ کے تو یہ بہت کچھ کہتے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے پہلے پروگرام بنا رہے تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور 3 مہینے پہلے انہوں نے ایک سپرے کروا دیا، دھواں کا پھینک دیا، اس کے بعد غائب ہے. باتیں تو یہ بہت کرتے ہیں مگر کچھ کام نہیں کرتے. مگر آپ جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ آپ کو بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہم ضرور آپ کی بات سنیں گے، اب بھی سنی ہے. ہم ڈینگی کے حوالے سے پروگرام کریں گے، صرف اس لیے وقت کو بچا رہے ہیں کہ جس پروگرام کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں یہاں پر ان کا جو ضیاع ہو رہا ہے وہ نہ ہو جائے. وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں ہمیں کال کرنے کے لیے اس کالج کے لیے، ان خواتین کے لیے، ہم ان کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کے لیے ضرور انشاءاللہ پروگرام کریں گے. جی درانی صاحب، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پرنسپل ایک نہیں لگتا. جب وہ پرنسپل ایک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جس کی اس کی ایک اپنی کیبنٹ ہوتی ہے جس کو اس نے بٹھانا ہوتا ہے. اصل میں کیسا سا بات یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں نا، جو بھی مرد پروفیسر حضرات پرنسپل لگے انہوں نے اپنے کار خاص چہیتوں کو لا کر اس کالج میں تعینات کر دیا. اب اکاؤنٹنٹ بھی وہ ہیں اور اس کے بعد کلرک بھی وہ ہیں اور پھر اور بہت سارے ایڈمن افسر بھی وہ ہیں. پھر ان لوگوں کا ایک گروپ ایسا بن جاتا ہے کہ وہاں پر ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، صرف پاکستان کی نہیں، پاکستان سے باہر کی بچیاں بھی پڑھتی ہیں. اب جو مرد حضرات وہاں پر بیٹھے ہوئے، اب آپ سب کو شریف تو کہہ نہیں سکتے. صحیح بات. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے. جی کون سا بات کریں گے؟ جمشید اقبال بول رہا ہوں، مجھے حوالہ سے. جی جمشید صاحب فرمائیے. میں آج کے آپ کے موضوع کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو موضوع چوز کیا ہے اس کی اہمیت بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چند گزارشات درج کرنا چاہ رہا ہوں. فرمائیے. کہ پچھلے دنوں بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی مجموعی رویے کی. اگر ہم مرد اور عورت کو اکٹھا رہنے سے پرابلم سمجھتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا بیٹا ہوا تو حج بھی تو مرد اور عورت اکٹھے ہی کرتے ہیں. لیکن ہماری جو ذہنیت ہے، ہماری سوسائٹی کی ذہنیت ہے، اس میں شاید میں بھی شامل ہوں. اگر آپ برا نہ منائے تو آپ بھی سوسائٹی میں شامل ہیں. ہم آپ اپنے کسی ایک کام کو لے لیں، اپنی رشتے داری کو لے لیں، ماں بیٹی کے تعلق کو لے لیں، باپ بیٹے کے تعلق کو لے لیں، بہن بھائی کے تعلق کو لے لیں. اچھا میرے بھائی، میں آپ کی آواز جو ہے آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارا ہرگز یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے، ہمارے پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اور خواتین کو اکٹھے کام نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جہاں خواتین کا حق ہے وہاں پر مرد حضرات کو حق دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ حق خواتین کا بنتا ہے. بات یہ ہو رہی ہے، بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ کو ایجوکیشن ہے یا
کی بات مرد اور سمجھ رہا ہوں، خواتین جو ہے ان کو بات اکٹھے کر رہے کام ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے، اس میں ذہنیت والا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ جی جی، لیکن ہم تو ایک پروگرام کی ہم ایک ادارے کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ادارے میں یہ کرپشن چل رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجموعی طور پہ یہ تو ایک ادارے کی آپ بات کر کے، مجموعی طور پہ اگر آپ چیزوں کو لیں تو مجموعی طور پہ کوئی ڈرائیونگ کر کے جا رہا ہے وہ بیمار کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، وہ ساری ذہنیت ہی بیمار ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا۔ جی دورانی صاحب، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ نے بات کی تھی کہ 23-24 لوگ ہوتے ہیں، اگر ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے، بتائیں کہ ہاں ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے، اب ہماری اکاؤنٹنٹ وہ ان کے اپنے ہیں، بچیاں جو ہیں وہ زیادہ ایزی فیل کرتی ہیں بات کرنا۔ اکاؤنٹنٹ اگر خاتون ہوگی، کلر خاتون ہوگی، ایڈمن افسر، اب ایک ایڈمن افسر کے پاس بچی لے کے جاتی ہے اپنی چھٹی کی درخواست، یا اس کے کوئی فیس کے پرابلم ہے، اب مجھے بتائیں کہ وہاں پر وہ کس طریقے سے اس کو اپنے معاملات، اپنی یا چھٹی کے لیے کوئی 100 باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس نے شارٹ لیو لینی ہے جو وہ کنوے کر سکتی ہے خاتون ہونے شارٹ لیو کے حوالے سے بھی وہ خواتین سے اپنی کوئی بات کر سکتی ہے، لیکن عورتوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پرنسپل جو ہے وہ خاتون ہوگی، مجھے بتائیں کہ اس وقت محکمہ تعلیم میں کیسر صاحب جتنے بھی کوئی لڑکیوں کے کالج میں، مجھے بتائیں ایجوکیشن کی یہ بات کر رہے ہیں نا، ایجوکیشن کے پاکستان بھر میں جتنے کالجز ہیں، مجھے بتائیں کہیں پر مرد پرنسپل ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں۔ نہیں ہے نا جی۔ تو بات یہ ہے کہ ہیلتھ کالج میں اگر یہ ہے میڈیکل کالج، تو ایک واحد کالج ہے، وہاں پر خاتون پرنسپل لگاتے ہوئے ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جب یہاں تو آپ یہ کریں نا کہ جتنی خواتین کے کالجز ہیں محکمہ تعلیم کے، وہاں پر بھی مرد لگا دیں، وہاں پر بھی مرد لگا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ نے مرد لگانا ہے، لیکن خدا کے لیے اگر وہاں پر کوئی سینئر خواتین ہیں جو پروفیسر ہیں، آپ ان کو نہ لگائیں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا، بھائی کنگ ایڈورڈ کا لگا دیں، ٹھیک ہے، آپ لگا دیں بہاولپور کا لگا دیں، ان کو وہاں پہ بٹھا کے ساڑھیں تو نا، آپ ملتان میں لگا دیں، آپ یہ دیکھیں نا پورے پاکستان میں بے شمار میڈیکل کالج ہیں، آپ وہاں پر خواتین کو کیوں نہیں لگاتے؟ مجھے بتائیں، ایک طرف تو بات کرتے ہیں خواتین کی کہ ان کو فوقیت حاصل ہے اور ان کو برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں، کہاں برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ فاطمہ جناح میڈیکل، ہم تو دیکھیں نا اس وقت ہمارے اگر لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے تو وہاں پر بتائیں کہ آپ نے زیادہ تر مسلط رکھا مردوں کو۔ میں بلکہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1980 میں اس وقت کے جو سیکٹری ہیلتھ تھے بریگیڈیئر ایس خواجہ، انہوں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے سلسلے میں خواتین کے تحفظات دور کرنے کے سلسلے میں ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے خواتین تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیوں اور تقرریوں کے سلسلے میں مذکورہ انسٹیٹیوشن کی سینئر ترین پروفیسرز کو فوقیت دی جائے، جبکہ اس کے باوجود فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں مرد پروفیسر جو ہیں ان کو سیاسی بنیادوں پر تقرریوں کا سلسلہ جاری رہا، جس پر کیسر صاحب بعض دفعہ پرنسپل کی تقرریوں پر اختلافات پیدا ہوئے، اور سابق دور میں تعینات ہونے والے مرد پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ظفر عزیز تھے، ان کے خلاف پروفیسر ڈاکٹر شبنم اقبال نیازی نے کیس کیا اور اس کیس کو جیت کر پرنسپل تعینات ہوئی۔ اور اسی طرح پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر اکبر چودھری جب تھے تو پروفیسر ڈاکٹر شہینہ منظور کے درمیان اور ان کے درمیان بھی پرنسپل کی نشست پر کھینچا تانی جاری رہی، اور پھر ایک دفعہ پھر اب یہ ہو رہا ہے کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں پرنسپل کی نشست پر تقرری کے حوالے سے خواتین میں شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں، اور اس میں سے بعض سینئر خواتین پروفیسرز کا کہنا ہے کہ آج تک کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس سمیت مختلف کالجز میں کسی خاتون پروفیسر ڈاکٹر کو پرنسپل یا وی سی تعینات نہیں کیا گیا، جبکہ محکمہ تعلیم جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی آپ دیکھیں نا کیسر صاحب، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ کیا محکمہ تعلیم میں قانون اور ہے اور محکمہ صحت میں قانون اور ہے؟ کہ محکمہ صحت کا اگر انسٹیٹیوشن ہے، اس کا کوئی اسکول ہے تو وہاں بھی تعلیم ہی ہے نا۔ اگر محکمہ صحت کا انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ تو وہاں بھی تعلیم ہی ہے نا، لی تو تعلیم جی آ رہی ہے، صحت تو بعد کی بات ہے، وہ تو صحت کے اوپر جا کر انہوں نے کام تو اس وقت کرنا ہے جب انہوں نے تعلیم حاصل کرنا، جب وہ ڈاکٹر بن جانا، وہ تو پھر صحت کے زمرے میں آئیں گے نا، ابھی تو وہ اسٹوڈنٹ ہے، ابھی تو وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور آگے سے تعلیم دے رہے ہیں، پرنسپل جو بیٹھا ہوا ہے وہ یا بیٹھی ہوئی۔ ہمارا تو آج کے پروگرام کا جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ یار ہماری جو بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جو ہیں، جو یعنی اب دیکھیں نا
جو آج پروفیسر ہیں ان کے بھی بچے ہیں, وہ بھی جوان ہوں گے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. اب ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہماری ماں جس کی تربیت ہم نے جس سے حاصل کی ہے, آج اگر وہ پروفیسر ہے اور اس نے 30 سال کی خدمت کسی کالج یا یونیورسٹی کو دی ہے تو کم از کم اس کو سربراہ بنا دیا. اچھا ایک اور بات ہوتی ہے درانی صاحب کہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں وہ والدین آتے ہیں, ملنے کے لیے آتے ہیں کچھ, کیونکہ سارے لوگ لاہور کے تو نہیں ہیں, جی بالکل, باہر سے آئے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس, وہاں پہ ہاسٹلز میں رہتی ہیں لڑکیاں, وہاں پہ ہاسٹلز بھی ہیں اور ہاسٹلز بھی اس کے ساتھ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ماں باپ آتے ہیں, آ کر ملنا چاہتے ہیں, والدین آتے ہیں جس میں مائیں زیادہ تر ہوتی ہیں, ملنے آتی ہیں. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مائیں پیچھے سے ملنے کے لیے آتی ہیں اپنی بچیوں کو, اور اس کے بعد کچھ بچیوں کی والدین جو ہوتے ہیں وہ پرنسپل صاحبہ سے بھی ملنا چاہتے ہیں, جی جی, کیونکہ ان کی کنورسیشن جتنی بہتر ان کے ساتھ ہوگی وہ کسی میل پرنسپل کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کریں گے؟ جی عمران بات کر رہا ہوں. فرمائیے عمران صاحب. ہاں جی, میں نے آپ سے کہنا تھا کہ کل ایک گجرا والے سے کال آئی تھی, آج سے ٹاپک سے ہٹ کیا تھوڑا سا سوال. ایک گجرا والے سے کل کال آئی تھی, وہ جتنی بھی گالیاں دے رہا تھا عوام کو دے رہا تھا, جتنی بھی باتیں کر رہا تھا عوام کو کر رہا تھا, حکمرانوں کو کچھ بھی نہیں تھا کہہ رہا. اگر کہہ رہا تھا جی پاکستانی عوام کو جوتیاں پڑنے والی ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ گجرا والے سے جو بھی بات کر رہا تھا اسے اتنا نہیں پتا چل رہا کہ جتنا قصور ہے وہ حکمرانوں کا ہے, حکمران کرپٹ ترین ہے. کون سا بندہ ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں, پیپلز پارٹی لے لے, نون لیگ لے لے, کوئی بھی بندہ لے لے, ٹھیک ہے. تو ویسے آپ کو بھی چاہیے تھا اسے تھوڑا سا بیسٹ کریں, اسے تھوڑا سا سمجھائیں, کیونکہ تم دیکھیں اگر ایکچولی دیکھیں بھیا بات یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا فون کالز ہوتی ہیں, میسیجز ہوتے ہیں, ایس ایم ایس ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ایس ایم ایس غلط کرتا ہے, اگر کوئی کال غلط کرتا ہے یا کوئی بات غلط کہتا ہے تو ہم اسے روک تو سکتے نہیں ہیں سوائے اس بات کے کہ ہم اس کی کال کاٹ دیں, یا ہم اس کا ایس ایم ایس جو ہے وہ پڑھیں, پڑھنے کے بعد مسکرائیں, ہنسیں, اس کے اوپر جوک کریں اور اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور ایک اپنی اپنی لوکیشن اور سچویشن کی بات ہوتی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں, جو سچویشن تھوڑی دیر پہلے تھی وہ کچھ اور تھی. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جو بھی ہمیں کال کرتا ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے, وہ آپ ہوں یا کوئی صاحب ہوں جن کی آپ کل بات کر رہے ہیں, ان کی بھی بات جو ہے وہ ہم نے سننا تھی اور ہمارا سننا جو ہے وہ ہمارے ایک میری چھوٹی سی عرض سنیں. جی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام. میں کال کل بھی میں ملاتا رہا, میں یہ کال میں نے کل ملانی تھی لیکن اتنا بیزی فون گیا, اتنا بیزی گیا, ہر کل کال ملی نہیں تھی. بڑی مہربانی. وہ کہہ رہا ہے کہ بجلی چوروں کو پکڑ کے سن دینا چاہیے, یہ کر دینا چاہیے. اور جو بجلی مہنگی کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بلیم نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اور جو مہنگائی جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, ان کو کنٹرول نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو چوری کرتے ہیں ان کو مار دیں, یہ جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کو مار دیں, ان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں. غریب تو آگے مرے ہوئے ہیں, غریب تو آگے پیچھے ہوئے ہیں. اور کسی کی 5,000 تنخواہ ہے, 6,000 تنخواہ ہے, وہ اس میں کیا کرے گا بتائیں مجھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی, اپنا خیال رکھیے گا. جی درانی صاحب. اچھا بات تو میں پھر وہی کروں گا کہ دیکھیں جی, چاہے کچھ لوگ جو ہے وہ مرد حضرات بھی یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے, لیکن یہ تمام مرد حضرات جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ وہی خواتین جو کہ آج پروفیسر بنی ہوئی ہیں, وہ چاہے ایجوکیشن میں ہیں, وہ چاہے ہیلتھ میں ہیں, تو کیا ان کو اگر سربراہ بنا دیا جائے تو اس سے کیا ہمارے جو تعلیم کا نظام ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ یا بچیاں جو ہیں وہ کیا بہتر طریقے سے اپنی پرنسپل کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن نہیں کر سکیں گی؟ اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے تو یہی حکومت پنجاب سے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, یہ تو بہت بڑا سچ ہے نا, یہ کہ آپ ایجوکیشن کے تمام لڑکیوں کے کالجز پہ آپ پرنسپل لگا رہے ہیں خاتون کو. مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ شاید کسی جگہ کسی گاؤں میں انہوں نے کوئی مرد کو جو ہے پرنسپل تعینات کیا ہو. یہاں لاہور میں, شہر میں دیکھ لیں, لاہور میں نہیں, بہت بڑے بڑے شہروں میں جہاں بھی خواتین کالجز ہیں, جہاں پر خواتین کے لڑکیوں کے جو اسکولز ہیں, ہائی اسکولز ہیں, کالجز ہیں, سب میں پرنسپل اگر ہیڈ مسٹریس ہو, پرنسپل ہو, خاتون ہے, بالکل, اور مرد میں مرد ہیں. اچھا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ کیا کوئی سیلری بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں پرنسپل کی, یا کوئی اور کوئی لوازمات
باتیں, کوئی تو بات ہوگی پیچھے درانی صاحب آپ کے علم میں ہوگا, لیکن آپ بتانا نہیں چاہ رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ پروفیسر حضرات جو ہے نا, میں نام نہیں لینا چاہتا, یعنی 2 پروفیسر حضرات کو میں ذاتی طور پر, آپ نام بھی لے دیں گے, آپ نے تو لے ہی دینے ہیں, آپ کہیں گے میں نام نہیں لینا, ابھی تھوڑی بار آپ نے کہ وہ دونوں پروفیسر حضرات جو ہیں وہ زبردستی جو ہے نا, اور چیف منسٹر ہاؤس میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا, اور ڈیرا ڈالنے کے بعد وہ یہاں پر پرنسپل تعینات ہو گئے, اور جب وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں تعینات ہو گئے تو انہوں نے, اب میں آپ کو, اگر آپ نے بات کی ہے تو وہاں پر مجھے پتا ہے انشاءاللہ آپ بتائیں گے, وہاں پر جو ہے نا جو سینئر اس وقت تھیں ڈاکٹر خالدہ عثمانی جو بعد میں پرنسپل بن گئی, اور ایک ہیں پروفیسر ڈاکٹر نظیفہ. وہ پروفیسر ڈاکٹر نظیفہ جو ہیں وہ سینئر موسٹ ہونے کے باوجود ان کو نگلیکٹ کیا گیا پہلی دفعہ. اس کے بعد دوسری دفعہ جب یہ ڈاکٹر مجید صاحب آئے تو اس وقت بھی ان کو نگلیکٹ کیا گیا, اور یہ ڈاکٹر مجید صاحب جو ہے وہ کیسے آئے, اور مجید چودھری صاحب. اچھا پھر یہی نہیں, اب دیکھیں یہاں پر, اچھا یہ ڈاکٹر مجید تھے جن کی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی ڈاکٹر مجید صاحب تھے. جی اچھا ایک میں اس کے ساتھ اب آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بات کری ہے, جسٹس محبوب صاحب کا بڑا نام ہے, ریٹائرڈ جسٹس صاحب ہیں, ہائی کورٹ کے جسٹس تھے. بھئی آپ جسٹس صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں, عدل و انصاف کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جسٹس صاحب جو ہے نا وہ تھے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین, اس کے باوجود جسٹس صاحب کا زیادہ تر جو تھا وہ وقت جو تھا وہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں گزرتا تھا. ناظرین تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ درانی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کون سے 2 اشخاص ہیں جن کا نام یہ لینا نہیں چاہ رہے, لیکن انشاءاللہ لے دیں گے. ابھی چند منٹوں میں انہوں نے بتا دیا. یہ ہے بات سچ کی, ہے یہ سچ, بے شک کڑوا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نام درانی صاحب نے لیا, لیکن درانی صاحب بات تو سچی ہے. اور ٹکٹیں بھی دیکھیں کیسے صاحب, بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے عہدے پہ, ایک ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کتاب لکھی, اور اس کتاب میں انہوں نے جسٹڈ ریٹائرڈ جو محبوب صاحب ہیں ان کے حوالے سے لکھا کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے لیے جو کمپیوٹرز کی خریداری ہوئی اور جو بہت ساری خریداریاں ہوئی, اور پھر یہاں پر رینوویشن کی گئی, پرنسپل کے کمرے پہ جو ہے 40-50 لاکھ روپیہ لگایا گیا, جو بچیوں کو سکھانے کے لیے انسٹرومنٹس خریدے گئے کروڑوں روپے کے, وہ بھی دیکھیں عورت کرپشن کرتے ہوئے گھبراتی ہے, ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ کہتا ہے میں عورت کے انسٹیٹیوشن پہ لگ جاؤں. وہ پہلو تھا جو چھپا ہوا تھا جس کو میں مرد کے انسٹیٹیوشن پہ لگ جاؤں. یہاں پر مرد جو پرنسپل لگنے کے لیے کیوں تڑپ رہا ہے, کیوں اتنا پریشان ہے, اس کو سارے فائدے نا. بات یہ کہ جو خواتین پروفیسر یا دوسری ہوں گی وہ بات نہیں کر سکیں گی, اگر وہ کھائیں گی بھی تو وہ اس حد تک نہیں کھائیں گی, اس حد تک کرپٹ نہیں ہوں گی جس حد تک. آج اگر نیب تحقیقات کروا لے کہ جو مرد حضرات یہاں پر پرنسپل لگے ہیں انہوں نے کمپیوٹر کتنے کے خریدے, انہوں نے ٹائلیں کتنے کی لگوائیں, انہوں نے رینوویشن کتنے کی کروائیں, جو ہماری پینٹ کتنے کا ہوا, پردے کتنے کے, ہماری جو بچیاں بیٹیاں وہاں پر کتنے کا بنا, ہماری بچیاں بیٹیاں جو پڑھتی ہیں ان کے جناب علی جو پریکٹیکلز ہیں ان کے پریکٹیکلز کے انسٹرومنٹ جو اس میں کہاں گپلے ہوئے. یہی نہیں بلکہ وارث روڈ پہ جو فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا جو ہاسٹل ہے اس میں جو کمرے ہیں ہماری بہنوں بیٹیوں کے, ہمیں ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. اس میں جو کچھ ہوا کالج پہ آپ کے پاس اور بہت کچھ ہے جو آپ بتانا اور دکھانا چاہ رہے ہیں ناظرین کو. میرا خیال ہے کہ ہمیں نا کوئی اور ایک پروگرام کے بارے میں کچھ سوچنا. کیسے صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور حکومت سے یہ درخواست ہے ہماری اپنی ان بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے لیے کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں یہاں کی گریجویٹ سینئر ترین اہل پروفیسرز کو فوقیت کیوں نہیں دی جاتی, اور اگر اس دفعہ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر حکومت کو سخت مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان خواتین کو جو کہ سینئر موسٹ ہیں ان کو اس خواتین کے جو یہ یونیورسٹی ہے اس میں تعینات کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہمارا اور اس پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.